السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو امیہ کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بنو امیہ کو بنو امیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ، یعنی آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا، تو امیہ کی آل اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ ان کی نسل سے تھے، اس لیے ان سب کی نسل کو اور ان تمام خلفاء کو خلفائے بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنی ہاشم یا بنو امیہ اور بنو عباس میں رقابت کی تاریخ کیا ہے، یہ رقابت پیدا کیسے ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ کے دادا عبد المطلب کے دادا عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام تھا عبد الشمس، دوسرے کا نام تھا نوفل، تیسرے کا نام تھا مطلب، چوتھے کا نام تھا ہاشم۔ تو مکہ کی جو سلطنت تھی یا ریاست تھی جو مکہ کی، جس کو قصی بن کلاب نے، جن کا انتقال 480 عیسوی میں ہوا تھا، قائم کیا تھا، انہوں نے تمام قبائل کو متحد کر کے مکہ کو ایک ریاست کا درجہ دے دیا تھا۔ تو ان کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف اس ریاست کے متولی تھے۔ جب عبد مناف کا انتقال ہونے لگا تو حسب رواج انہوں نے اپنے سب سے بیٹے عبد شمس کو ریاست کی باغ دوڑ اور خانہ کعبہ کی تولیت ان کے سپرد کر دی۔ پھر عبد شمس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ہاشم کو اقتدار سونپ دیا اور خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کا اکرام وغیرہ یہ تمام شعبہ خدمات ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، ہاشم نے عبد المطلب کو یہ تمام اقتدار سونپ دیا، اور ادھر عبد الشمس کے بیٹے تھے امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام تھا حرب۔ حرب یہ عبد المطلب کے ہم عصر ہیں، انہوں نے حضرت عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ اقتدار میرے دادا کا تھا اور اصولاً یہ میرے والد کو پھر مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا جھگڑا پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اقتدار خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کا جو اقتدار ہے، مکہ کی امارت ہے، وہ مجھے سپرد کر دی جائے۔ تو جب جھگڑا بڑھ گیا تو ایک منصف نے فیصلہ عبد المطلب کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد حرب حضرت عبد المطلب سے حسد کرنے لگا اور ایک رقابت پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا تایا تھے، تو یوں یہ رقابت بنو امیہ اور بنو عباس کے نام سے آگے چل کر مشہور ہو گئی۔ اور ایک سوال پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خلافت بنو امیہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ کے ایک فرد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے 41 ہجری میں 41 میں 25 ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی صورت میں خلافت کا آغاز کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خلافت کا چونکہ آغاز ہوا تھا، آپ بنو امیہ سے تھے، اس لیے اس خلافت کو خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ یہ خلافت کب شروع ہوئی؟ اس خلافت کا آغاز 25 ربیع الاول 41 ہجری میں ہوا، چونکہ 41 ہجری میں صلح ہو گئی تھی مسلمانوں کے 2 فریقوں کے درمیان، جن میں آپس میں ایک جھگڑے کی شکل پیدا ہو چکی تھی، تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھی اور مسلمان متحد ہو چکے تھے صلح کی صورت میں، اس لیے اس سال کو یعنی 41 ہجری کو عام الجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ خلافت ختم کب ہوئی؟ تو یہ خلافت 132 ہجری 132 ہجری 25 جنوری 750 میں اس خلافت کا اختتام ہوا۔ اس خلافت کی کل مدت کیا ہے؟ اس خلافت کی کل مدت 92 یعنی 92 سال ہے۔ اور اس خلافت کے کتنے خلفاء گزرے تھے خلافت بنو امیہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت بنو امیہ کے 14 خلفاء گزرے تھے۔ پھر بعض مورخین نے ان خلفاء کو تقسیم بھی کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے بیٹے یزید، پھر یزید کے بیٹے معاویہ، یہ 3 خلفاء سفیانی خلفاء کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد پھر 11 خلفاء مروانی خلفاء کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ مروان بن حکم کے
کی نسل سے چلے تھے۔ مروانی خلافہ میں سب سے پہلے خلیفہ مروان ہیں۔ مکمل خلافہ کے اعتبار سے مروان کا چوتھا نمبر ہے۔ اور پھر مروان کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا حکم بن العاص کا بیٹا تھا۔ تو 11 خلافہ مروانی تھے اور 3 خلافہ سفیانی۔ اور خلافہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ کا نام مروان بن محمد ہے، جن کو مروان ثانی اور مروان الحمار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو مروان ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو مروان ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے چوتھے خلیفہ کا نام مروان تھا، تو وہ مروان اول ہوئے، یہ مروان ثانی۔ اور پھر ان کو مروان الحمار کیوں کہا جاتا ہے؟ حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں۔ تو گدھا عربی زبان میں، عربی محاورے میں یا ان حالات کے تناظر میں اس کو ایک باہمت جانور تصور کیا جاتا تھا، جو مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور ان کو فیس کرتا ہے، یعنی باہمت جانور سمجھا جاتا تھا اس کو، جو بوجھ کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتا تھا۔ تو جیسے آج کل بہادر کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا عربی میں اس وقت بھی بہادر کو شیر سے تشبیہ دی جاتی تھی، ایسے ہی اس شخص کو جو مشکلات کو برداشت کرے، ان کا سامنا کرے اور باہمت انداز سے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا رہے، اس کو حمار کہہ دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو مروان الحمار کہا جاتا ہے۔ اور بنو امیہ جو خاندان تھا، سپہ سالاری اور علم برداری کا عہدہ ان کے پاس تھا زمانہ جاہلیت میں، اور یہ عہدہ ان کے پاس ابو سفیان کے مسلمان ہونے تک رہا تھا۔ اور اس خلافت کا حقیقی بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو خلافت بنو امیہ کا حقیقی بانی عبد الملک بن مروان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان بنو امیہ کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔